کبھی آپ کو ایک اور تجربہ بھی ہوا ہوگا، شورائے کرام کے ساتھ ہوتی رہتی کہ آپ نے کوئی تبصرہ کیا، کر رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کہیں گپ شپ لگ رہی ہے، اچھا، تو آپ روا روی میں کوئی ایسا جملہ لکھ جاتے ہیں یا بول جاتے ہیں جو اپنی جگہ ایک بنا بنایا مصرع ہوتا ہے. آپ نے حالانکہ مصرعے کے طور پر وہ جملہ لکھا یا بولا نہیں ہوتا، آپ نے تو جملے کے طور پہ لکھا یا بولا ہوتا ہے، لیکن یا تو اسی وقت آپ کو احساس ہو جاتا ہے یا بعد میں کہیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو مصرع ہے، کیونکہ اس کی جو حرکات ہیں وہ کسی نہ کسی ایسی بحر میں واقع ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ جس سے جانتے ہیں، آپ جس بحر سے مانوس ہیں، تو وہ مانوس بحروں میں ہوا کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا جو مصرع ہو جانا، اگر صحیح سیدھا سیدھا کہا جائے تو، کہ کسی نامانوس بحر میں ہوگا، کسی غیر مانوس بحر میں ہوگا، ویسا ممکن نہیں ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا. دو باتیں میرے ریکارڈ پر ہیں، وہ آپ کی دلچسپی لیے میں بتا بھی دیتا ہوں. گفتگو ہو رہی تھی تنقیدی نشست، تو تنقیدی نشستوں میں میرے دوستوں کی یہ شکایت رہتی ہے اکثر کہ جی میں لٹھ مارتا ہوں، یعنی ڈائریکٹ بات کر دیتا ہوں. ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یاسی تو ڈانگ لے ہی پھر رہا یار. تو اس کو عادت کہہ لیں، رویہ کہہ لیں کہ جو چیز مجھے ایک کمزوری محسوس ہوئی میں نے کہہ دیا لگی لپٹی رکھے بغیر. تو یہاں خوبی ہے، وہاں بھی میں نے کہہ دیا لگی لپٹی رکھے بغیر. کوئی چیز زیر بحث تھی جس میں کوئی مسئلے تھے، تو وہاں میں اپنا تبصرہ لکھنے بیٹھا ہوں، تو پہلا ہی جملہ یہ بنا کہ پھر وہی تلخ نوائی جو میرا حصہ ہے. تو میں نے کہا یار فاعل فاعلۃ فاعلۃ مفعول، یہ تو مصرع بن گیا ہے پورا. اس کو بعد میں نے شعر کی صورت دے دی کہ پھر وہی شہر وہی لوگ وہی پتھر ہیں، پھر وہی شہر وہی لوگ وہی پتھر ہیں، پھر وہی تلخ نوائی جو میرا حصہ ہے. تو یوں اس پہ غالباً میری غزل بھی موجود ہے. دوسری مثال کہ وہ بھی ایک تبصرہ ہی تھا. اسی طرح اس تبصرے کے دوران کسی نے یہ سوال اٹھا دیا کہ ایک شاعر جب شعر کہنا شروع کرتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جب وہ 3 4 5 6 7 8 10 12 کتابیں لکھ چکتا ہے تو پھر تو اس کے پاس بہت کچھ ہے نا. لیکن جب اس نے سفر شروع کیا تھا تب اس کے پاس کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ قلم کا سفر خود ہی ذات سفر ہے. اب اس پہ میں چونکا بھی بعد میں کہ یار یہ تو مصرع ہے، فوراً 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 فوراً. تو اس کو بھی میں نے شعر بنا دیا کہ چلیے ٹھیک ہے. تو وہ شعر نکل آیا. شعر سنیے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند بھی آ جائے کہ چلو آؤ چلتے ہیں بے ساز و ساما، قلم کا سفر خود ہی ذات سفر. تو ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے کہ کسی گپ شپ کے دوران کوئی تبصرہ کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے آپ کے دل میں ذہن میں ایک بات آتی ہے اور تقریباً بنے بنائے شعر کے صورت میں آتی ہے. وہ تو ایک مصرعے کی بات ہوئی نا، ایک جملے کی، جیسے بات میں مصرعے کی حیثیت دے دی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مصرعے آ جاتے ہیں. گویا پورے کا پورا شعر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ پہ وارد ہوا ہے، آپ پہ اترا ہے وہ شعر. یار وہ وارد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، نہ وہ نازل ہوتا ہے کہیں سے. بات یہ ہوتی ہے دراصل کہ وہ آپ کے اپنے افکار اور محسوسات ہوتے ہیں جن کو آپ کی اپنی یا آپ کے دوست کی کسی بات نے چھیڑ دیا. تو
وہ محسوسات ایک شعر کی صورت میں ظاہر ہو گئے. اور سوال یہ ہے بنیادی اس نقطے پر کہ آخر شعر کی صورت میں کیوں؟ دیکھیں نا، ایک تو وہ بڑی معروف مثل ہے پنجابی کی کہ مراسی دا پتر روندا بھی رسول دے وچ ہے، تو وہ بات ماحول کی بھی ہوتی ہے. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس ماحول میں بیٹھے ہیں، جہاں بات کر رہے ہیں، وہ ماحول آپ کی شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں. دوسری بات کہ اس کے پیچھے آپ کا تعلق ہے، ایک شعر کے ساتھ ایک عمر کا تعلق ہے. اب اگر میرے جیسا 60-70 برس کا بندہ وہ کہے کہ یار مجھے شاعری کا نہیں پتا، تو پھر اگر میں سچ بول رہا ہوں تو پھر مجھے واقعی نہیں پتا، ورنہ یہ جھوٹ ہوگا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مصرع بنانا، آپ ارادی طور پہ تو مصرع بناتے ہیں، ایک مصرے پر بعض دفعہ 20 سال لگ جاتے ہیں اس مصرے کو ٹھیک کرنے میں. وہ بھی تو عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور ایک مصرع آپ کہتے ہیں، ایک شعر آپ کہتے ہیں، اس کو ایک دن میں 4 دفعہ آپ تبدیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی آخر آپ کا یہ تجربہ جو ہے وہ کہیں چلا تو نہیں جاتا، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو یوں مصرع بنانا آپ کا ایک معمول ہو جاتا ہے. تو وہی چیز کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور سے آ گئی، حالانکہ کہیں اور سے نہیں آئی. وہ چیز آپ کے اندر سے پھوٹی ہے، وہ شعر ہے، وہ آپ کا ہے. اوزان و بحور کی بات ہو رہی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا. اب اسی بات کو اس انداز میں بیان کرتا ہوں کہ فی البدیہہ جو شاعری ہوتی ہے، یہ فی البدیہہ ہی ہے جس کی گفتگو چل رہی تھی. یہ لفظ فی البدیہہ ہے صاحب، فی البدیہ نہیں ہے. بہت سارے دوست اس کو فی البدیہ بولتے ہیں، اور کئی تو لکھتے بھی فی البدیہ ہیں، یعنی آخر میں 2 دفعہ جو آتی ہے آئے وز، وہ 2 کی بجائے 1 دفعہ لکھتے ہیں، جو درست نہیں ہے. درست لفظ ہے فی البدیہہ، یہ کے بعد 2 دفعہ ہے واقع ہوتا ہے. میں ایسا نہیں ہوا، کم از کم مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی شعر فی البدیہہ کہا ہو اور وہ بحر مکتظب میں ہو جو خلیل بن احمد نے نقل کی. کہ وہ تو 5ویں دائرے کی بحریں جو ہے وہ تو خود عربوں کے لیے مشکل. اور شروع میں اس میں جو 9 بحریں نکلتی ہیں، اس میں سے 6 مطلب رائج ہوئی تھی، 3 بعد میں رائج کی گئی ہیں. اس کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا، محمد الدمنہوری کے ہاں اس نے 6 بحروں کا ذکر کیا ہے، اور باقی لکھا ہے کہ جس میں 6 ہی نکلتی ہیں، 9 بن سکتی ہیں. تو اس میں وہ جو 3 4 5 چیزیں ہیں، اخفاء بات ہو چکی، اشباع بات ہو چکی، ایصال اس پہ بھی بات ہو چکی، تحریک اس پر بھی بات ہو چکی، تسکین اس پر بھی بات ہو چکی، کسر اس پر بھی بات ہو چکی، اور حذف اس پر بھی بات ہو چکی. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں، اور وہ آٹومیٹیکلی وہ کام کرتی رہتی ہیں. آپ کو ارادی طور پہ مطلب یہاں نہیں کرنا پڑتا. قلم کا سفر خود ہی زیادہ سفر ہے. اب مجھے کسی نے کہا کہ بھئی یہاں سے ہے کو گرا دو، اور نہ میں نے یہ سوچا، لیکن ہے وہاں گر گئی، کیونکہ وہاں ہے کو گرانا میرے مزاج کا حصہ بن چکا تھا. تو اسی طرح ہر بندے کے تجربے سے ہے، میرے ساتھ ملتے جلتے تجربے ہیں سارے.
میرے پاس کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں. آپ لوگ مجھ سے اچھے شاعر ہیں, مجھ سے بہتر شاعر بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے, بلکہ ہونا چاہیے. یار بندہ چوتھی پانچویں کتاب میں کھڑا ہو تو اچھا لگتا ہے, خواہ مخواہ نظر نہیں آتا. تو بالکل آگے آنے والوں میں تو بڑے نام ہیں صاحب, تو پھر ان پر گرفت بھی ویسی کڑی ہوتی ہے. تو میرے جیسا بندہ جو گرفت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ذرا چھپ چھپا کے رہے, اور اتنا بڑا بنا کے نہ پیش کرے اپنے آپ کو کہ ہاں بھائی تو بڑا تنتر بنیا پھر سے ہوں سنا کی حال ہے. گفتگو مزید ہوگی. دائروں تک پہنچنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ذہن بالکل صاف ہو اور ہم مکمل طور پر تیار ہوں, اور دائروں کو پڑھے بغیر, دائروں کو دیکھے بغیر ان کے ساتھ ایک انس پیدا ہو چکا ہو تاکہ ہماری گفتگو ہمیں لطف بھی دے. ویسے ہی ورنہ وہ خشک لیکچر جو ہے وہ نہیں, بات بنتی نہیں ہے اس سے. فی الحال اجازت, گفتگو ہماری جاری ہے, اگلی قسط میں دیکھتے ہیں.